شام صاحب، باقی جماعتیں ابھی الیکشن کی تاریخ مانگ رہی ہیں، لیکن شہباز شریف کہتے ہیں کہ الیکشن مہم شروع ہو گئی ہے. جو ہوگا، جہاں ہوگا، جیسے ہوگا، کیا سب نون لیگ کی مرضی سے ہوگا، یہ طے ہو چکا ہے پہلے سے؟ بڑا اچھا سوال ہے سلمہ آپ کا. کچھ کہتے کہتے میں یہ کہہ بھی دوں کہ کچھ طے ہوا بھی ہے اور شاید کچھ طے ہونے والا بھی ہے. دیکھیں، سیاست ممکنات کا کھیل ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہمارے ملک میں اب مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا بھرپور رول ہمیشہ سے رہا ہے، اور آپ اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں، کچھ حق میں ہیں کہ جنہیں سیاسی جماعتیں بعض اوقات آؤٹ آف دی وے جا کے انٹرنیشنل سطح پر کچھ ایسے کام کر دیتی ہیں اور پھر انٹرنلی ایسے کام کر دیتی ہیں کہ ریاست اور ملک کے لیے نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو اپنے مورے بدلنے ہوتے ہیں. لیکن اب ساری صورتحال جس طرف جا رہی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بظاہر تو نہیں لگتا کہ جی کمپیننگ شروع ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب کے جلسے کے بعد لگ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ مومنٹم بلڈ ہوگا. ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، باقی جماعتیں جو ہے نا، وہ کسی پی ٹی آئی کو تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھیں، باقی جماعتیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، ان کے اپنے بڑے سیریس نوعیت کے تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی تو خاص طور پہ سمجھتی ہے کہ جی ہمیں بٹیک کیا ہے پی ایم ایل این نے، اور اپنے طور پہ ڈیل کر لی ہے جا کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیں، اب نواز شریف کے آنے کے بعد سلمہ کچھ چیزیں بڑے واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ نواز شریف صاحب کو نہیں لایا جائے گا. دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ بات وہ کرنی چاہیے کہ جس میں لاجک بھی ہو، کوئی انفارمیشن بھی ہونی چاہیے. دیکھیں، میں لفظ یوز کروں گا ڈاکٹر صاحب، پاور شیئرنگ کا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مقتدرہ بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ جی پاور شیئرنگ کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا یہ خاص طور پہ 15 ماہ جو گزرے ہیں بڑے تکلیف دہ گزرے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کا پیریڈ دیکھ لیں تو ساری دنیا پاکستان کی طرف دے رہی ہے. اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی، ایکسیپٹنس اس وقت نواز شریف صاحب کی بن گئی ہے. ہم بھی ان کے بڑے خلاف بولتے رہے، پی ٹی آئی کے زمانے میں ہم نے بڑی باتیں کی، کرپشن کی کہانیاں شاید آج بھی ٹھیک ہوں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. دیکھیں، سیاست ممکنات کا کھیل ہے سلمہ. ابھی کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، اس پہ ہم ایک سچویشن کو دیکھیں. ایک تو یہ کہ الیکشن ہونے ہی ہونے. الیکشن کے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی کوئی سروائیول ہے یا ہمارا سسٹم چلے گا، یہ نہیں چلے گا. جنوری کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہونے ہیں. اب میں تو آپ کو یاد ہے، آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف آ گئے تو اب الیکشن بھی ہو جائیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہے، ان کی مشکلات اپنی جگہ پہ ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی عین وقت پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کے ساتھ ہو جائے گا ہاتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو بنایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے جب کاغذات پیش کیے جائیں گے تو وہ یا تو نہیں مانیں گے یا مان جائیں گے تو اس کو چیلنج کر دیا جائے گا. لیکن سلمہ، میری اطلاعات ہے کہ وہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب طے کر کے آئے ہیں. مارک بائی ورڈ، ڈاکٹر صاحب وہ طے کر کے آئے ہیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ سمجھیں کہ جی تو آئیں گے. کچی گولیاں نہیں کھیلی اور سارا کچھ طے کر کے لائے. اور پھر دیکھیں مشکلات مقتدرہ کی ہیں، 9 مئی کے بعد کی صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہے. لہٰذا اب یہ مومنٹم آہستہ آہستہ بنے گا. اب جس طریقے سے بن چکا ہے مومنٹم، چلیں اس طرح کا الیکشن، جس طرح ہم کمپیننگ دیکھتے ہیں نا، روزانہ ریلیز ہوتی ہیں جناب، پبلک میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، کارنر میٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہو رہی ہیں. اب دیکھیں ان کے آنے کے بعد اب سب سے زیادہ دباؤ آئے گا پی ایم ایل این پہ کہ وہ شروعات کرے تیزی کے ساتھ، اور باقی سیاسی پارٹیاں مجبور ہوں گی کہ وہ بھی اپنے میدان میں لے کے. ایک چیز آخری، دیکھیں اب کیا ہے، اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے، چیزیں طے ہونا شروع ہو گئی ہیں. نواز شریف صاحب کا آنا ٹھہر گیا ہے، وہ وہی پرائم منسٹر بنیں گے. مجھے نہیں لگتا شہباز صاحب کا ہوگا. اور یہ چیزیں جو ہے نا، وہ پاور شیئرنگ کے تحت ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ معاشی ایجنڈا بھی ان کے پاس اپنا ہے جو امپلیمنٹ کریں.